مکان کو منور کیا. اب تشریف لاتے ہیں استقبال کیجئے اپنے محبوب قائد وکیل صحابہ حضرت علامہ تعالیٰ بنیالوی. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو بلند کر کے کھڑے ہو جائیے اور اپنے محبوب قائد حضرت علامہ تعالیٰ بنیالوی صاحب کا استقبال کیجئے. تشریف لا رہے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سبحان الله. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی اس عظیم الشان اور خوبصورت کانفرنس کا عنوان بھی بڑا خوبصورت ہے. توحید و سنت کانفرنس. ہمارے ملک میں جتنے مذہبی اور دینی جلسے ہوتے ہیں لوگ اپنے اپنے ذوق کے مطابق عنوان تجویز کرتے ہیں.
آپ نے مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے اشتہار دیکھے ہوں گے۔ کسی نے عنوان پسند کیا ختم نبوت کانفرنس۔ کسی نے اپنی کانفرنس کا موضوع رکھا عظمت صحابہ۔ کسی نے فکر آخرت۔ یہ جتنے عنوان اور موضوع مذہبی کانفرنسوں کے رکھے جاتے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ، سب سے حسین، سب سے افضل اور سب سے بڑھ کے خوبصورت عنوان ہے توحید و سنت کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الزامات کی زد میں رہنے والے ہم لوگ ہیں۔ لوگوں نے چاروں طرف سے توپیں ہم پر فٹ کر رکھی، یہی ہمارے حق ہونے کی دلیل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الزام ہیں، فتوے ہیں، پروپیگنڈے ہیں، چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے، اور ہم ان کانٹوں کے اندر گلاب کے پھول کی طرح مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کل کوئی بندہ علاقے میں کہے بندیالوی آیا تھا اور کہہ گیا ہے کہ ختم نبوت کا عنوان تو خوبصورت ہے ہی نہیں، یا عظمت صحابہ کا عنوان حسین ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ ختم نبوت کا عنوان ہونا چاہیے، بے شک تو کہو۔ بے شک، بے شک۔ قرآن کی 100 آیتوں میں اللہ نے میرے آقا کی ختم نبوت کو بیان کیا، سبحان اللہ۔ 100 آیتوں میں۔ 210 فرمان مصطفیٰ ہیں جو ختم نبوت پر دلیل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کا اجماع ہوا اکٹھ اس مسئلے پر کہ ہمارے آقا کے بعد جو اس بات کا قائل ہے کہ کسی پہ وحی اترے گی اس کو نبوت ملے گی، دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے، اس کو ماننے والے بھی کافر ہیں۔ بے شک، بے شک۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، طالب علم بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، علماء بھی ہیں۔
3 مہمیں تھیں آپ کے انتقال کے بعد. کتنی؟ 3. منکرین زکوٰۃ 1، اسامہ کے لشکر کی روانگی 2، اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف لشکر کشی 3. وہ جو 2 مہمیں تھیں نا، منکرین زکوٰۃ کے خلاف، اسامہ کے لشکر کی روانگی، ان دونوں میں کچھ صحابہ نے اختلاف کیا، جن میں پیش ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. موقف کیا ہے؟ 3 محاذ بیک وقت نہ کھولیں. پہلے جھوٹے مدعیان نبوت کا کلا کما کر لے. یہ صرف زکوٰۃ نہیں دیتے نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں. ان کے خلاف فی الحال لشکر کشی نہ کی جائے. حضرت عمر نے یہ رائے دی، جس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام. جاہلیت کے زمانے میں تو بڑے بہادر بنا کرتے تھے، اسلام میں آ کے نرم ہو گئے ہو. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو شخص میرے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر وہ رسی دینے سے انکار کرے گا، ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے گا. سبحان اللہ. اسامہ کا لشکر ابھی نہ بھیجو. بھیجنا ہے تو اسامہ کی عمر 18 سال ہے، اسے کمانڈر ہٹاؤ، کوئی اور کمانڈر بناؤ. ان دونوں معاملات میں رائے آئی، لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا کوئی اختلافی نوٹ نہیں. کسی ایک صحابی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا کہ یہ لشکر کشی نہیں ہونی چاہیے. نہ کسی نے یہ کہا کہ ان سے مناظرہ کریں، مباحثہ کریں، آ بھائی مسلمہ مناظرہ کریے، تو دلیلاں دے بھائی نبوت جاری ہے، ہم دلیلیں دیں گے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. ٹیبل ٹاک کریں، مباحثہ کریں، مناظرہ کریں. نہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا جو میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس سے مناظرہ اور بحث و تمہیس نہیں ہوگی، ابو بکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. لشکر کشی کی ختم نبوت کا عنوان ہونا چاہیے، ختم نبوت بیان ہونی چاہیے. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ عنوان نہیں ہونا چاہیے. عظمت صحابہ کا عنوان، اس سے اس کی اہمیت سے انکار، اور انکار بندیالوی کا یہ تو ناممکن ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے پاس سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کی توحید کی سمجھ ہے. میں یہ جانتا ہوں، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، میں اسے جانتا ہوں کہ مجھ پر سب سے بڑا انعام اور اللہ کا سب سے بڑا فضل مجھ پر جو ہوا، اللہ نے مجھے شرک سے بچایا اور اللہ نے مجھے توحید کی سمجھ عطا کی. اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے 2 قیدی جو تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے، خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے، انہیں حضرت یوسف نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ اکبر. تعبیر بتائی؟ انہوں نے پوچھی، انہوں نے بتائی نہ. فرمایا یہ جو روٹی آنے کا ٹائم ہے نا، اس کے آنے سے پہلے تمہیں تعبیر بتا دوں گا، پہلے میرے کولو مسئلہ توحید سنو. پہلے انہیں توحید سنائی.
موقع ملا نا، دو آدمی میسر آئے. کیوں بھائی؟ وہ جو دو قیدی تھے وہ توحید سنن آئے سن؟ نہیں. بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ توحید سننے آئے تھے، واز سننے آئے تھے. جو سچا داعی ہوتا ہے، دعوت دینے والا، سچا داعی وہ ہوتا ہے اسے جو سٹیج ملے، جب بھی موقع ملے، جلسے کا موضوع کوئی سا ہو، وہ اس میں سے توحید بیان کرنے کا راستہ نکالے. سچا داعی وہ ہوتا ہے. اس کو داعی کون کہے؟ جو سارے موضوع بیان کرے اور اللہ کی توحید کو بیان نہ کرے. وہ کیسا داعی؟ ایک بڑا نام ہے ہمارے ملک کا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مبلغ اسلام، عالمی مبلغ، عالمی مبلغ. فیس بک میں نے کھولی کہ حضرت لقمان علیہ السلام کی جو بیٹے کو نصیحتیں تھیں نا، وہ بیان فرمائیں. میرے کان بھی کھلوتے بے حضرت لقمان دی نصیحتاں وچوں جڑی پہلی نصیحت ہے وہ کیا ہے؟ اب حضرت اسے بیان کریں گے. چلو یہ نہ بتائیں کہ شرک ہوتا کیا ہے، یہ تو بتائیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. میں ممبر رسول پہ ہوں، میں حیران ہو گیا. حضرت نے اس پہلی پوری نصیحت کو چھوڑ دیا اور دوسری نصیحت سے کلام شروع کی. یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم. مرنا نہیں، آپ نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے. دوسرے پارے میں اللہ کہتے ہیں جو لوگ میری کتاب کی آیتوں کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا سب کچھ. پہلی پوری نصیحت ہی آپ کھا گئے. پہلی نصیحت یہ تھی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم ہے. ہر گناہ ظلم ہے. زنا، چوری، ڈاکہ، قتل. شرک صرف ظلم نہیں، بولو تو صحیح ہے. شرک کیا ہے؟ اور ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع شیء فی غیر محلی، چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا، چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے مناسب نہیں. یہ عربی میں ظلم اس کو کہتے. تو ان کو سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ چیز کو ایسی جگہ پہ رکھنا جو جگہ اس چیز کے مناسب نہیں. یہ نہیں سمجھ آئی نا کہ میں مثال دیواں، الف نو کلی سمجھن والا جٹ بھی سمجھ انشاءاللہ. جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں اس کے 3 مکان چھوڑ کے آگے ایک اسپتال، ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں، مریض وغیرہ آتے ہیں. یہ میں فرضی بات کر رہا ہوں. ایک دن مریض اکٹھے ہو گئے، ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، تو مریضوں نے آپس میں مشورہ کیا. اے بندیالوی صاحب نے، بڑے خطیب نے، اے نال انہوں دا مدرسہ ہے، مسجد ہے، بندیالوی صاحب نو آکھو میں ڈاکٹر صاحب دی کرسی تے ویکھ کے مریض چیک کرن. اور میں جو ڈاکٹر دی کرسی تے بہ کے مریض چیک کرنے، یہ اس کرسی کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم. میرا وہ منصب نہیں. اگر میں مریض چیک کرنے نا تو اس تو پہلے قبرستان نال وساؤ، پھر میں مریض چیک کروں گا.
ایک عالم کو ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھانا ظلم ہے، بولو تو صحیح، ڈاکٹر کو وکیل کی کرسی پہ بٹھانا، وکیل کو انجینئر کی کرسی پہ بٹھانا، یہی ظلم ہے، یہی ظلم ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں بھی تو تم نہیں مانو گے۔ عالم کو ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھاؤ تو ظلم ہے، ڈاکٹر کو وکیل کی کرسی پہ بٹھاؤ تو ظلم ہے، وکیل کو انجینئر کی کرسی پہ بٹھاؤ تو ظلم ہے، جاہل کو منبر پہ بٹھاؤ یہ بھی ظلم ہے۔ نیرا سراں پیچھے ہی بھجے ہوئے ہوندے ہو، اور وہ سر والے جب خطبہ پڑھتے ہیں اس میں کفریہ کلمات کہتے ہیں، کفریہ کلمات ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ اس کفریہ کلمے پر۔ جاہل کا مقام نہیں ہے منبر، یہ کس کا مقام ہے؟ عالم کا مقام۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید بیان کرنے کا راستہ نکالا، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ سب سے پہلے یہ سنو کہ میں کون ہوں۔ نہیں سمجھ آئے گی آپ کو، نہیں سمجھ آئے گی آپ کو۔ کنویں سے قافلے نے نکالا، غلام ہاتھ آ گیا ہے، اس دن نہیں دسیا میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ مصر کے بازار میں بک گئے، قیمت لگی، اس دن نہیں بتایا اور کس کو خرید رہے ہو بھائی؟ میرا باپ نبی، میرا دادا نبی، میرا پردادا نبی، نہیں بتایا۔ ہتھکڑیاں لگ گئیں، جیل چلے گئے، نہیں بتایا میں کون ہوں۔ آج رب کی توحید بیان کرنے کا وقت آیا، آج پہلی مرتبہ بتایا کہ میں کون ہوں۔ کیوں؟ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا اثر ہوتا ہے، اس لیے بتایا کہ میں کون ہوں۔ یہ کئی جلسے نہیں ہوتے، اجتماع ہمارے ہوتے ہیں، ایک عام سے خطیب تقریر کرنے لگتے ہیں، موتی بکھیرتے ہیں، موتی، وہ عام سے خطیب ہوتا ہے، مشہور نہیں ہوتا، موتی بکھیر رہا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ باہر ہوٹلوں پہ ہیں، مکتبے پہ ہیں، کتابیں ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ مشہور نہیں تے۔ جس ٹائم کسی مشہور خطیب دا نام پکاریا گیا، پبلک بھاگی تے بھاویں وہ چبلا مارے، پبلک بھاگی بھئی یہ بڑا معروف خطیب ہے۔ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں اتنا، متکلم کی وجہ سے کلام میں اثر ہوتا ہے۔ سن 65 کی جنگ اگر کسی کو یاد ہو، ہاتھ تے میں کھڑا نہیں کروانا جو تواڈی عمر دا پتہ لگ جائے، اور تم کہتے ہو ابھی تو میں جوان ہوں۔ 65 کی جنگ میں ایوب خان صاحب صدر تھے، تو ایوب خان نے تقریر کی صرف 5 منٹ، خدا دی قسم ملک چ اگ لگ گئی۔ اس وقت گھروں میں بھی ریڈیو نہیں ہوتے تھے، بڑا حیادار معاشرہ تھا، یہ بچے ریڈیو نہیں رکھتے تھے گھروں میں، ریڈیو ہوتے تھے ہوٹلوں پر، پان والی دکان پر، وہ بھی ایڈے ایڈے تے بجلی والے بھاں بھاں زیادہ کر دے سن تے آواز گھٹ نکل، وہی لوگ کھڑے ہو کے خبریں سن لیا کرتے تھے۔ ایوب خان کی تقریر بھی لوگوں نے اسی طرح سنی، ٹی وی بھی نہیں تھا۔ ایوب خان نے تقریر کی، اب متکلم ہے نا، صدر ہے نا پاکستان کا، اس نے اس میں ایک جملہ کہا، اس نے کہا ہمارا بزدل دشمن نہیں جانتا کہ اس نے کس قوم کو للکارا ہے، جن کے سینوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شمع روشن ہے۔ میرے ہم وطنوں، اس وقت تک آگے بڑھتے رہو
جب تک کہ دشمن کی توپوں کے دہانے خاموش نہیں ہوتے۔ لاہور کے نوجوان لڑکے ڈنڈے لے کے واگے والے پاسے نس پہ، ڈنڈے لے کے۔ متکلم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کے کلام میں کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ آج توحید بیان کرنے کا وقت آیا نا، آج پہلی مرتبہ بتایا کہ میں کون ہوں۔ میں یوسف ہوں، میرا باپ نبی، میرا دادا نبی، میرا پردادا نبی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کانا ما یجوز ما ینبغی، سن جائز نہیں، سن لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ مولانا حسین علی نے مانا کیا سن گل ڈھکدی نہیں، سن گل ڈھکدی نہیں کہ رب ہمارے سروں پہ نبوت کا تاج رکھے اور ہم شرک کریں۔ ہم اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ یہ شرک کا نہ کرنا ذالک من فضل اللہ، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، شرک کرتے۔ یہاں غریب لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، سیاسی لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، کچھ ذہین بھی بیٹھے ہوں گے، فتین بھی بیٹھے ہوں گے، متین بھی بیٹھے ہوں گے، کچھ قدذین بھی بیٹھے ہوں گے، پورے سارے دماغ والے ہر قسم کے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے۔ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہو؟ میں ایک تجزیہ کرتا ہوں، آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ آپ کہیں نہیں بندیالوی تیرا تجزیہ ٹھیک نہیں، میں تجزیہ کر دیتا ہوں، آپ کو اختلاف کرنے کا حق ہے۔ اتفاق کرو گے تو سبحان اللہ بتا دے کہ آپ نے اتفاق کر لیا ہے۔ توحید کی سمجھ کا آ جانا، شرک سے بچ جانا، توحید کی سمجھ کا آ جانا، شرک سے بچ جانا، اس کا تعلق نہ علم سے ہے، نہ تعلیم سے ہے، نہ عقل سے ہے، نہ ذہن سے ہے، نہ دولت سے ہے۔ ذالک من فضل اللہ، فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو دے دیتے، سبحان اللہ، جس کو چاہتا ہے دھکے مار دے۔ 8 سال سعودی عرب وچ رہے، کتنے سال؟ 8 سال۔ واپس آئے تو کہنے لگے سب سے پہلے داتا دربار پہ دا کے سلامی کرنی۔ سمجھ نہیں آئی، توحید کی سمجھ نہیں۔ دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، علم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، اس کا تعلق نہ عقل سے ہے۔ ہمارے سرگودا میں ایک مجذوب سا بندہ ہوتا تھا، مر گیا ہے۔ مجذوب کون ہوتا ہے؟ مجذوب وہ ہوتا ہے جسے اپنا پتہ نہ ہو، توحید کا پتہ ہو، سبحان اللہ، اللہ کا پتہ ہو۔ مجذوب یہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، یہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ وہ مہینہ مہینہ نہاتا نہیں تھا، پان کھا رہا ہے، ساری پان داڑھی پہ لگی ہوئی ہے، گندے کپڑے، نمازیں پڑھ رہا ہے تو رکعتیں ہی رکعتیں، رکعتیں ہی رکعتیں۔ تو مجھے کہتا ہے چائے پینی ہے۔ میں نے کہا تو کھڑا ہو، میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ میں 5 روپے لے کے آیا۔ ہوں تسی تعجب کرو گے 5 روپے دی چاہ؟ کوئی زمانہ ایسا بھی تھا، کوئی زمانہ ایسا بھی تھا۔ ہم اپنی بچپن کی بات بتائیں تو تسا مننا بھی کوئی نہیں۔ روپیے دے 16 آنے ہوندے سن تے سن 1 آنا ملدا سی۔ روپیے دے کتنے آنے؟ 16 تے سن کی ملیا؟ 1 آنا۔ 1 پیسے کی چیز لیتے تھے، 3 پیسے واپس لیتے۔ تسی نہیں مننی، خیر چھڈو اس گل۔ انج بھی نہ سمجھنا کہ میں کوئی حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے چوں ساڈے کول آ گیا تھا، موری والے پیسے بھی۔
تو میں 5 روپے لے کے آیا، اس نے نیت باندھ لی، تو مجھے دیکھ کے کہتا ہے ہون تے میں نماز دی نیت بن لئی ہے، تو ایتھے رکھ چھڑ میں پیچھے چک لیس۔ اب آپ نے عقل کا اندازہ لگا لی، کوئی پتہ نہیں، کوئی ہوش نہیں، کھانے کا، پینے کا، چلنے کا، نہانے کا، کپڑوں کا، سونے کا، جاگنے کا۔ ٹیٹو ٹیٹو کہہ کے لڑکے اسے چھیڑتے ہیں، اس کا نام رکھا ہے ٹیٹو، تو اسے گزرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں ٹیٹو، قبروں پہ جا کے مانگے گا تو جواب میں کہتا ہے وہابی ہوں وہابی، اللہ سے مانگوں گا، اللہ سے۔ ٹیٹو 11ویں کھائے گا، حرام ہے، 18 بلاک والا نو منو۔ ہماری جو مسجد ہے نا وہ 18 بلاک میں، سرگودا میں بلاک سسٹم ہے، 1 بلاک 2 بلاک 3 بلاک 4 بلاک۔ آپ نے کوئی مکان ڈھونڈنا ہو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، بس بلاک کا پتہ ہونا چاہیے، ہر بلاک۔ ہم 18 بلاک تے اسا مشہور 18 بلاکی ہے، تو میں نے کہا نہیں ساڈا سودا 18 آنے خالص ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 18 بلاک والا نو منو، وہابی ہوں وہابی، اللہ کے نام کی کھاؤں گا۔ اب جب یہ بات وہ کرتا ہوگا اللہ کو کتنا پیارا لگا۔ اس کو اپنی ہوش نہیں، اس نو میری ہوش ہے، توحید کی سمجھ کا آ جانا اور شرک سے بچ جانا، اس کا تعلق علم سے، تعلیم سے، ذہانت سے، عقل سے، مال سے، دولت سے، عہدے سے نہیں ہے، ذالک من فضل اللہ، جس کو چاہتا ہے عطا کر دے، سبحان اللہ، اسے اپنی توحید کا راستہ دکھا دے۔ تو سب سے بڑا فضل تو مجھ پہ ہے، توحید والا، اللہ، مجھ پہ، ان پہ۔ تو یہ توحید ہمیں پہنچی ہے صحابہ کے ذریعے۔ اصل میں یہ بات کہنا چاہتا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ صحابہ کی عظمت کی بات کیوں نہیں چاہیے، وہ تو ہمارے محسن ہیں، انہی کے ذریعے تو ہمیں دین پہنچا، انہی کے ذریعے تو ہمیں اسلام کے ارکان پہنچے، انہی کے ذریعے تو ہمیں قرآن پہنچا، انہی کے ذریعے تو ہمیں مصطفیٰ کے فرمان پہنچے، انہی کے ذریعے تو ہمیں دین کے احکام پہنچے، انہی کے ذریعے تو ہمیں توحید پہنچی، انہی کے ذریعے تو ہمیں سنت پہنچی۔ صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ ہمارے محسن ہیں۔ اگر وہ درمیان سے نکل جائیں، مجروح ہو جائیں، ان میں ایک بھی جھوٹا ثابت ہو جائے، ایک بھی، خدا دی قسمیں دین دا کیس اور مقدمہ خارج ہو جائے۔ تم عدالتوں میں کیس کرتے نہیں، وہ نہیں بول دے لڑدے مردے نہیں عدالتاں جدہ فصلہ چنگیوں میں تو زیادہ کر دیو، تواڈے پیسے پھر تھانے والے کھاندے ہیں تے وکیل کھاندے ہیں تواڈے پیسے۔ استغاثہ کیا، گواہ پیش کیے، مخالف وکیل نے گواہ پہ جرح کر دی، جھوٹا ہے، مخالف وکیل کی جرح ثابت ہو گئی، مخالف وکیل نے ثابت کر دیا کہ گواہ جھوٹا ہے، جج فائل لپیٹ کے نا تیرے منہ پہ دے مارے، مقدمہ کیا ہو گیا، استغاثہ خارج ہو گیا۔ کیوں؟ گواہ جھوٹا ہے۔ صحابہ دین کے عینی گواہ ہیں، موقع دے گواہ، چشمدید گواہ ہیں۔ ایک صحابی بھی مجروح ہو گیا نا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ دین بچانا ہے تو صحابہ کی عظمتوں کے گردا گرد پہرا دینا پڑے، کچھ نہیں بچے گا۔ میں ایک واقعہ سا سنایا کرتا ہوں، بچے نے ضد کی کہ اماں حلوہ کھانا، یہ حلوے دا نام سن کے تسی ہسے شاسے نہیں کہ گل خیر تے سان تے چودھری صاحب حلوہ کھوایا آج، لیکن صاحب شوگر دے مریض ہیں کتنا حلوہ کھا لیں، تو ان کھوان دے تو انہوں نے پتہ لگتا۔ اماں حلوہ کھانا، ماں نے 1 روپیہ دیا، بازار سے تیل لیا، میں تجھے حلوہ پکا دوں،
اس کو پیالہ دیا جس کے پیندے میں بھی گہرائی تھی، اوپر تو گہرائی تھی پیندے میں بھی ذرا گہرائی تھی، 1 روپے کا تیل لے کے بچہ گیا، بچے نے کہا روپے کا تیل دے دے، اس نے تیل پیالے میں ڈالا، تیل اتنا زیادہ تھا بچ گیا، بٹ صاحب حالے تبدیلی نہیں سی آئی، حالے تبدیلی نہیں سی۔ اس نے کہا باقی کا تیل کہاں ڈالوں؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے کیس پاسے پا دے۔ اللہ کرے میں درمیان میں بات کروں آپ سمجھ، بچے بڑے سادہ ہوتے ہیں، بچوں میں منافقت نہیں ہوتی۔ منافقت سے مراد یہ منافقت نہیں ہے ایمان والی، منافقت سے مراد یہ کہ اندر کچھ باہر کچھ، بچوں میں نہیں۔ ورنہ تجربہ کر لینا، پیارا بیٹا ہے، محبت کرتے ہو، برفی لے رہا ہے، جلیبی لے رہا ہے، کھا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں پتر ذرا من دیں، روح ہو سے استا دیسی نہیں تاکسی نہ دیں، اور ہم سے کوئی مانگے اندروں کوئی روح لے لے۔ یہ بڑوں میں بات ہوتی ہے، بچوں میں نہیں ہوتی۔ بچے بڑے سادہ تختی ہوتے ہیں، خامی ان میں یہ ہوتی ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے سادہ ہوتے ہیں۔ بے شک سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نا کہ ایک پیر صاحب تھے، وقت کا بادشاہ ان کا مرید ہو گیا، تو وقت کے بادشاہ نے ان کی دعوت کی، پیر صاحب اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی ساتھ لے، چھوٹا سا بیٹا۔ بادشاہ کا دسترخوان معمولی ہوگا، ایک ڈش ہوگی، تو اس کو اپنے گھروں پکانا سی، بھر گیا دسترخوان۔ پیر صاحب آئے، پیر صاحب نے تھوڑا سا کھایا، ہاتھ کھینچ لی۔ بادشاہ کبھی ایک ڈش آگے کرتا ہے، کبھی دوسری کرتا ہے، حضرت آپ کے لیے بنائیے، یہ کھائیں، یہ ہم اللہ لوگ ہیں، ہم اتنا ہی کھاتے۔ اب بیٹا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، بھئی اب بھی ہو رہا گھر تے پراتاں دیاں پراتاں صاف کر دے، اتھے اب بھی ہو رہا کہتا ہم تو اتنا ہی کھاتے ہیں۔ نماز مکمل ہوئی، روٹی کھا لی، نماز کا وقت ہوا، امام نے پیر صاحب نے لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ۔ اب بیٹا دیکھ رہا ہے بھئی گھر ماردے نے ٹکراں، اتھے بڑا خشوع، بڑا خضوع۔ گھر آئے نا تو پیر صاحب نے بیگم سے کہا دسترخوان بچھاؤ، کھانا لاؤ۔ بادشاہ کے دربار سے آئے ہو، پیٹ بھر کے نہیں کھایا کہ نہیں کھایا؟ کیوں نہیں کھایا؟ کام آئے گا۔ بادشاہ کے دل میں اعتقاد بڑھے گا، اللہ لوگ ہیں، یہ کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں کریں۔ بس بچے نے وہاں ایک جملہ کہا، تو آڈیج پتہ نہیں کتنے لوگ فارسی سمجھ دیں، علماء تو سمجھ جائیں گے، آپ کو میں ترجمہ کر کے سمجھا، لیکن کچھ آپ بھی سمجھ جائیں گے۔ جب کہا نا کام آئے گا، دسترخوان لاؤ، کھانا کھانا ہے، تو بیٹے نے کہا پدرے من نماز را ہم قضا کن۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ پدرے من نماز را ہم قضا کن، کھانا دوبارہ کھانا ہے تے نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہے، نماز بھی دوبارہ پڑھنی۔ آج آپ نے کوئی کام نہیں کیا، بچے تو بچے ہوتے ہیں، بچے عقیدے پا دیں۔ میں ابھی بات مکمل نہ کروں، آپ سمجھ جائیں میں بندیالوی کہنا کیا چاہتے ہیں، تو مزہ ہے۔ ادے پا دے، دکاندار پا دیتا۔ گھر آیا، ماں نے کہا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل، اس آ کہ اماں ادے بھی ہے۔ پھر نہ تیل ادھر رہا، پھر نہ تیل ادھر رہا، صحابہ نہ رہے نا تو نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا، نہیں کچھ نہیں بچے، کچھ نہیں بچے۔ قرآن، نبوت، ختم نبوت، توحید، سنت، ارکان، احکام یہ بچانے ہیں نا تو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرا دینا پڑے گا، تو سارے سچے تھے۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ،
گردا گرد پیرا دینا پڑے گا، صداقتوں کے گردا گرد۔ میں نے پچھلے سال پورے ملک کے جلسوں میں ایک آیت کا سہارا لے کر چیلنج کرتا رہا ہوں صحابہ پہ تنقید کرنے والوں پر کہ سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں میرے رب نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے۔ پہلوں کا مقام اونچا ہے، افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اور یہ تقسیم کر کے آگے اللہ نے کہا مقام تو ان کا اونچا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، لیکن کلن، یہ میں ہر تقریر میں کرتا رہا ہوں، کلن، زور سے کہو یار، کلن، کرو مانا، کرو مانا، معاویہ نہیں، نو 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 نو، اس کلن میں معاویہ نہیں، کرو بولو، اس کلن میں عمر بن العاص نہیں، اس کلن میں طلحہ و زبیر نہیں، اس کلن میں مغیرہ بن شعبہ نہیں۔ میں نے کہا ذرا جرت کرو، جرت، شین میرے مخاطب نہیں، سین میرے مخاطب، اور وہ سین میرے مخاطب ہیں جو شین کے اتنے قریب ہیں جتنا سین شین لکھنے میں قریب ہو، وہ سین میرے مخاطب ہیں۔ صحابہ پہ تنقید کرنا، صحابہ پہ تبرہ کرنا، صحابہ کی غلطیاں چننا، معاویہ نے یوں کیا، معاویہ نے یہ کام غلط کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، باغی تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ میں نے کہا ذرا جرت کر کہ معاویہ صحابی نہیں، کر جرت کہ معاویہ صحابی نہیں، پھر میں بخاری سے ثابت کروں کہ معاویہ صحابی، سبحان اللہ، جرت کر۔ کہتا ہے نہیں صحابی تو ہے، صحابیت کا میں قائل ہوں۔ میں نے کہا صحابیت کا قائل ہے نا تو پھر کلن، اگر صحابیت کا قائل ہے تو کلن، کرو مانو، وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر۔ عظمت صحابہ کا عنوان بھی ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بیان ہونی چاہیے، ختم نبوت بیان ہونی چاہیے، میرے آقا کی عظمت بیان ہونی چاہیے، سیرت بیان ہونی چاہیے۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توحید والا موضوع سارے موضوعات سے اعلیٰ ہے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، دوسرے موضوع بھی اعلیٰ ہے لیکن توحید والا موضوع سب سے اعلیٰ ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد مسئلہ توحید کو بیان کرنا ہے، اس لیے اعلیٰ ہے۔ یہ میں دلیل دے رہا ہوں، میرے کہنے سے کوئی اعلیٰ ہو جائے گا؟ توحید کا موضوع کیوں اعلیٰ ہے؟ قرآن کے نزول کا مقصد یہی منوانا ہے، یہی منوانا ہے۔ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں گھروں میں جائیں، سورۃ ہود اٹھائیں، 11ویں پارے کا آخری صفحہ ہے، سورۃ ہود شروع ہو رہی ہے، پہلی آیت، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں آپ اٹھا لیں، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ ہمارے حضرت کہتے ہیں یہ تمہید ہے، یہ اللہ کیا مانتے ہیں؟ تمہید، برائے ترغیب۔ یہ تمہید اللہ کیوں مانتے ہیں؟ لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے، لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے۔ نہیں سمجھ آئی تو بندیالوی مشکل تقریر کرنے کا عادی نہیں ہے، میں تو 1 دونی دونی تے 2 دونی 4، یہ برائے ترغیب کا میں نہ سمجھا دیتا ہوں۔ خطیب نے اہم بات کرنی ہو نا تو وہ کہتا ہے میں بڑی اہم گل کرن لگا، ذرا توجہ میرے والے پاسے کرنا تے ذرا غور نال میری گل سننا، گل بڑی کم دیے، اس کانے چو سن کے اس کانے چو نہیں کڈنی۔ وہ رغبت دلاتا ہے۔ اللہ بھی مختلف صورتوں کے شروع میں ترغیب دلاتی ہیں، رغبت دلاتی ہیں۔ اللہ کہنا چاہتی ہیں آگے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں نا
وہ معمولی نہیں کہ اس کان سے سنو اس سے باہر نکال دو، نا یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے، متکلم کون ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ اپنے نبی کو بھی شامل کر لیتے، کتاب انزلناہ الیک، سورۃ ابراہیم میں، یہ عظیم الشان کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا۔ یہاں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے اے ویکھو بھیجن والا کون ہے، پھر اے ویکھو جس تے اتریے او کون ہے۔ یہ اللہ تمہید مانتے ہیں۔ کبھی اس قرآن کی اللہ تعریف کرتے ہیں، مثلا سورۃ بقرہ کے شروع میں کہا ذالک الکتاب، یہ اللہ نے اس قرآن کی عظمت کو بیان کیا۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں۔ محکم کا کیا معنی؟ پکی، مضبوط۔ اور ایک محکم کا یہ معنی ہے قرآن آیا، اس نے پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، قرآن کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کرے۔ محکم کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہمی تناقض سے پاک ہے، اس کی آیتوں میں باہمی تناقض کوئی۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ عظیم الشان کتاب ہے، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور نہیں جس دا سرا نہ لبھے، اے مہمہ بھی کوئی نہیں جیڑا حل نہ ہوئے، ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ توحید کی آیتیں، شرک کی تردید، رب کی صفات کا ذکر کھول کھول کے بیان کیا اللہ نے۔ عیسائیوں کو اللہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں تم حضرت عیسیٰ اور مائی مریم کو معبود مانتے ہو، مشکل کشا مانتے ہو، سجدے کرتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو۔ کانا یاکلان الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ وہ کوئی سمجھ بھی تو نہ آئی، تھک گئے ہو؟ وہ تو دونوں کیوں بھائی؟ ایک کوئی بڑی زبردست دلیل ہے۔ اللہ عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ مائی مریم بھی کھانا کھاتی تھی، حضرت عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے۔ مولا ایک کوئی بڑی مضبوط دلیل ہے؟ فرمایا ہاں بڑی ڈاڈی اور ترکڑی دلیل ہے، ذرا اس دی تے وچ اتر۔ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، آپ کو جو آپ میں سے موائد لوگ ہیں نا پکے، ان کو بڑا لطف آئے گا، چلیں گے میرے ساتھ۔ اے بڑی پکی دلیل ہے، جیڑا کھانے دا محتاج ہوئے نا او زمین دا بھی محتاج ہے، جیڑا کھانے دا محتاج ہوئے نا او بیج دا بھی محتاج ہے، جیڑا کھانے دا محتاج ہوئے نا او ہلاں دا بھی محتاج ہے، جیڑا کھانے دا محتاج ہوئے نا او پانی دا بھی محتاج ہے، جیڑا کھانے دا محتاج ہوئے نا او سورج دی تپش دا بھی محتاج ہے، او درانتی دا محتاج ہے، او بوریاں دا محتاج ہے، او چکی دا محتاج ہے، او پرات دا محتاج ہے، او پانی دا محتاج ہے، او توے دا محتاج ہے، او چولہے دا محتاج ہے، او لکڑیاں دا محتاج ہے۔ تے جڑا ایڈا محتاج ہوئے او مشکل کشا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ وہ معبود نہیں ہے، معبود میں ہوں جو سب کو کھلاتا ہوں، خود۔ ثم فصلت، پھر اس کی آیتیں بڑی کھول کھول کے بیان کی گئی ہیں۔ من لدن حکیم خبیر، اس کی آیتیں محکم کیوں نہ ہوں؟ بھیجنے والا جو حکیم ہے، بھیجنے والا جو خبیر ہے، مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو، ایڈی بھی کوئی آفت نہیں آ گئی بے تو عربی دے لفظ نہ بے تو لفظ ایک بھی عربی دے نہ آوے، نہیں ایڈی بھی گل کو نہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، میں آیت پڑھوں گا، اللہ کرے تسی آیت سمجھ، میں ترجمہ بعد کراں گا، لیکن آیت دے میری سبحان اللہ آکھو نا
تے من سمجھ آوے بے تو ان سمجھ آ گئی ہے بے اللہ آکھنا کی چاندہ مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے ایتیں بڑی محکم ہیں پھر یہ مفصل ہیں بھیجنے والا حکیم ہے بھیجنے والا خبیر ہے مولا آکھنا کی چاندہ منوانا کی چاہنا اللہ نے فرمایا منوانا چاہتا ہوں اللہ تعبدو الا اللہ منوانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی تو قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہوا اللہ تعبدو الا اللہ یہاں جو طالب علم آئے علماء ہیں ہمارے حضرت کہتے ہیں سارے قرآن کا خلاصہ سورہ زمر میں سورہ زمر کا دعویٰ فاعبد اللہ پس عبادت کر کس کی مخلصاً مولا انہوں عبادت دا کوئی پتہ نہیں عبادت کیا ہوتی ہے اللہ نے فرمایا اگلی سورت پڑھ المومن اس دے وچ میں عبادت نو ذرا کھول دینا مولا عبادت کو ذرا کھولنا سمجھانا اللہ نے المومن میں کہا فدعوا اللہ حاجات میں مشکلات میں تکلیفوں میں دکھوں میں مصیبتوں میں پکارو تو صرف کس کو پکارو مخلصین تو کہو یہ مخلصین خالص طالب علم اور علماء زیادہ لطف لیں گے عوام کو بھی سمجھ آئے تو وہ لطف لیں سورہ زمر کا دعویٰ فاعبد اللہ عبادت کر اللہ کی المومن کا دعویٰ فدعوا اللہ مدد کے لیے پکار اللہ کو مولانا حسین علی کہتے ہیں ان دونوں صورتوں کے دعووں کو اللہ نے سورت فاتحہ کی ایک آیت میں بند کر دیا سورت زمر کا دعویٰ بیان کیا ایاک نعبد اور المومن کا دعویٰ بیان کیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یہ جو واو ہے یہ تفسیری ہے تسی آؤ کہ تفسیریہ کس نال کھا دی جاندی ہے واو تفسیریہ کیا ہوتی ہے ایاک نعبد کہو جو میں کہوں اس پر چپ کر جانا ہے جتنا میں پڑھوں اتنا پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ واو تفسیریہ ہے یہ واو بیانیہ ہے یہ کیا کہتی ہے واو کہتی ہے میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی میرے تو بعد والا جملہ پڑھ بعد والا جملہ پہلے جملے دا بیان ہے بعد والا جملہ پہلے جملے کی تفسیر ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو تجھ ہی کو پکارتے ہیں یہ سارے قرآن کا کیا ہوا خلاصہ یہ سارے قرآن کا کیا ہوا خلاصہ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم تجھ ہی سے تو سارے عنوانوں میں سب سے اعلیٰ عنوان توحید کا عنوان ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد اللہ نے بیان کیا اللہ تعبدو الا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث اللہم اغفر ذنوبنا اللہم اغفر ذنوبنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک چھوٹے نیچے